السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم اور مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جامعہ کے لال و گوہر، ہندوستان کی سرزمین مختلف تہذیب و تمدن کا صدیوں سے گہوارہ رہی ہے۔ یہاں مختلف وقتوں میں طرح طرح کی قومیں آ کر بستی رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر انگریزی حکومت کی یہاں آمد ہوئی ہے، جس کی بنیاد مشہور سیاح واسکو ڈی گاما کو بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے 20 مئی 1499 عیسوی میں واسکو ڈی گاما نامی پرتگالی ملہ سمندری راستے سے ہندوستان آیا اور دراصل اس نے ہی یورپی اقوام کے لیے ہندوستان کی سیر و سیاحت کا دروازہ کھولا۔ واسکو ڈی گاما کے آمد کے بعد رفتہ رفتہ دیگر یورپی طاقتیں بھی انہی کے راستے سے دولت اور تجارت کی غرض سے یہاں آنے لگی۔ دراصل اسی کے بعد انگریزوں کی آمد و رفت کا باضابطہ یہاں سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1612 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں ان لوگوں نے تجارت کے بہانے یہاں قدم رکھا اور بعد میں اسی سرزمین پر حکومت کا خواب دیکھنے لگے۔ محترم سامعین کرام، ابتدائی طور پر ان لوگوں نے مغل بادشاہوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اسی دوران انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر واقع شہر مچھلی پٹنم یعنی آندھرا پردیش میں اپنی پہلی فیکٹری قائم کی۔ اس کے بعد اسی کمپنی نے 1647 عیسوی تک سورت، احمد آباد، آگرہ، مدراس اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں اپنی فیکٹریاں اور تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے بعد جب اورنگزیب کا دور آیا تو انہوں نے 1661 عیسوی میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو بھانپ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ اورنگزیب نے ان کو ہندوستان سے باہر کا راستہ دکھا دیا، لیکن انگریز خاموش نہیں بیٹھے بلکہ دوبارہ انہوں نے پھر سے ہندوستان آ کر اجازت مانگی۔ کافی محنت سماجت کی تو بہرحال اجازت مل گئی۔ تاہم ایک کلکتہ شہر خرید کر ان لوگوں نے اپنا فوجی قلعہ تعمیر کر لیا۔ اس کے بعد مدراس میں اپنی کمپنی قائم کی اور آہستہ آہستہ ملک کے انتظامی امور میں بھی داخل ہو گئے۔ یہاں ان کا اثر اتنا بڑھ گیا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے کسی معاملے میں ان کو نظر انداز کرنا اور ان سے مشورہ نہ مانگنا ممکن نہیں تھا۔ انگریزوں نے ہندوستانی حکمرانوں کی رواداری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کرناٹک پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ مرور زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کمپنی کے ذریعے فوجی طاقت بنائی، معاملاتی شاخصوں میں بھی حصہ لیا۔ آخرکار یہاں پر اس کمپنی کے توسط سے یہ لوگ اپنی حکومت بھی کرنے لگے۔ اس طرح جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ اور تسلط جمانا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف 1740 عیسوی میں جہاد فی سبیل اللہ فتوا دیا۔ پھر مسلم حکمرانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی شروع کر دیا۔ سفید پاک انگریز دراصل ہندوستان کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے تھے، جو فی نفسی شریعت کی نگاہ میں ایک مضبوط عمل تھا۔ اسی بنیاد پر تحریک آزادی ہند کی ابتدا سب سے پہلے مسلم حکمرانوں نے شروع کی، جن میں سب سے پہلا نمایاں نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کہتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اور منظم طور پر 1754 عیسوی میں انگریزوں پر حملہ کر کے انہیں ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے 1740 عیسوی کا 1756 عیسوی تک بڑی قابلیت سے بنگال پر حکومت کیا۔ دوسرا نام مسلم حکمراں جس نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزاد ہند کا پرچم لہرایا، تاریخ میں اسے سراج الدولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ در حقیقت انہوں نے ہی اپنے نانا علی وردی خان کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے سفید انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جسے علی وردی خان نے اپنے نواسے سراج الدولہ کو زندگی کے آخری ایام میں کیا کہا، موصوف نے کہا تھا کہ سراج الدولہ فرنگی اقوام نے جو ملک میں طاقت پیدا کر لی ہے اس کو دھیان میں رکھنا، اگر خدا مجھ کو زندہ رکھتا تو تمہاری یہ فکر بھی دور کر دیتا، انہیں قلعہ بندی اور فوج رکھنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی انہیں اس ملک پر قابض ہونے کا موقع فراہم کرتا۔ اپنے نانا کی اس وصیت کی وجہ سے آپ ہر وقت تیار رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے نانا کی طرح انگریزوں جنرل کلاری کے خلاف 22 یا 23 جولائی 1757 عیسوی میں ایک جنگ لڑی، جسے تاریخ میں پلاسی کی جنگ سے جانا جاتا ہے۔ مغل مسلم حکمران
فہرست میں ایک نام شاہ عالم کا بھی آتا ہے. آپ نے اور اہل یعنی لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ اور بنگال و بہار کے میر قاسم کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف ایک زبردست جنگ لڑی جسے تاریخ میں بکسر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یہ جنگ 22 اکتوبر 1764 عیسوی میں بہار کی راجدھانی پٹنہ سے 130 کلومیٹر دور گنگا کنارے پر واقع بکسر نامی جگہ میں ہوئی. اس جنگ میں انگریزوں کے کمانڈر ہنٹر منرو نے اس کی قیادت کی. انگریز فوجوں کی تعداد 8000 تھی. مسلم سپاہیوں کی تعداد تقریباً 40,000 تھی. لیکن تن کے اجلے من کے کالے گوڑی چمڑے والے پھوٹ ڈالوں اور حکومت کرو پر عمل کرنے والے اس جنگ میں جیت گئے. جنگ آزادی کے مجاہدین مسلم حکمرانوں کی فہرست میں ایک نام حیدر علی کا آتا ہے جبکہ دوسرا نام ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کا ہے. نواب حیدر علی نے میسور کے ہندو راجا کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ہماری زندگی کا آغاز کیا. آپ کی حکومت کا آغاز 1761 عیسوی سے ہوتا ہے. آپ نے 20 سالہ دور حکومت میں مراٹھوں، نظام دکن اور انگریز تینوں کا مقابلہ کیا. اگرچہ ان لڑائیوں میں آپ کو ناکامیاں حاصل ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ نے ماں باپ کے ساحل سے لے کر دریائے کرشنا تک ایک بہت بڑی ریاست قائم کر لی جس میں نظام دکن، مراٹھوں اور انگریزوں سے چھینے ہوئے علاقے بھی شامل تھے. آپ نے میسور کی پہلی جنگ 1767 عیسوی کا 1769 اور دوسری جنگ 1780 کا 84 میں انگریزوں کو 2 بار شکست دی. دوسری جنگ میں حیدر علی نے نظام دکن اور مراٹھوں کو ساتھ ملا کر انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ بنایا تھا لیکن ان دونوں نے بھی آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ انگریزوں کے خلاف بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. ابھی میسور کی دوسری جنگ جاری تھی کہ نواب حیدر علی کا اچانک انتقال ہو گیا. آپ کا لڑکا فتح علی المعروف ٹیپو سلطان موصوف کا جانشین ہوا. شہر میسور جب تخت پر بیٹھے تو آپ کی عمر 32 سال تھی. آپ نے انگریزوں کے خلاف متعدد جنگیں لڑی اور ان کو شکست فاش بھی کیا. آخرکار انگریز 1784 عیسوی میں سلطان سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے. انگریزوں اور شہر میسور کے درمیان صلح کو مشکل سے 6 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں نے معاہدے کو بالاحتاب رکھ کر نظام حیدرآباد اور مراٹھوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا. اس طرح میسور کی تیسری جنگ 1790 عیسوی کا 92 کا آغاز ہوا. اس متحدہ قوت کے سامنے شہر میسور کو زیر رکھنا پڑا. جنگ میں ناکامی ٹیپو سلطان کے لیے بڑی تکلیف ثابت ہوئی تو آپ نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کی ٹھان لی. آخرکار انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے سامنے کچھ شرائط پیش کیا جن کو کوئی باعزت قبول نہیں کر سکتا تھا. نظام دکن اور اس کے علاوہ لوگوں نے انگریزوں کے شرائط کو تسلیم کر لیا تھا لیکن ٹیپو سلطان نے جن کا قول یہ تھا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے ان شرائط کو رد کر دیا. 1799 عیسوی میں انگریزوں نے میسور کی چوتھی جنگ چھیڑی. اس مرتبہ انگریزی فوج کی کمان لارڈ ویلیمز نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی. انگریزی روایت ہے اس جنگ میں وزیر اعظم میر صادق اور غلام علی اور دوسرے عہدیداروں کی غداری کی وجہ سے جن کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا سلطان کو شکست ہوئی اور دارالحکومت سرنگاپٹم کے قلعے کے دروازے پر بہادری سے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آخرکار شہر میسور 4 مئی 1799 عیسوی کو شہید ہو گئے. دکن کے مسلم حکمرانوں خاص طور پر حیدرآباد کے نواب نظام نے انگریزوں کے خلاف کئی سیاسی اور فوجی اقدامات کیے لیکن وہ مکمل آزادی نہ حاصل کر سکے. نظام علی خان نے 1798 عیسوی کے معاہدے کے ذریعے انگریزوں کو فوجی چھاونیاں قائم کرنے دی جس سے حیدرآباد کی خود مختاری کمزور ہوئی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں کی حمایت کی لیکن کچھ مقامی باغیوں نے مزاحمت کی. بالآخر انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنا کر اپنا تسلط قائم کر لیا. انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والے مسلم حکمرانوں کی فہرست میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا بھی نام سے فہرست ہے. آپ نے 11 مئی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا. اگرچہ کہ آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو چکے تھے لیکن آپ نے بہادر فوجیوں اور عوامی تحریک کی حمایت کی اور آپ نے اس جنگ جسے انگریز قدر کے نام سے موصول کرتے ہیں میں قیادت کا فریضہ انجام دیا. آپ نے ہندوستان بھر کے راجا نوابوں اور عوام کو خطوط لکھ کر انگریزوں کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی. انہوں نے جہاد کا نعرہ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کو بھی انگریزوں کے خلاف اکٹھا ہونے کی ترغیب دی. جون تا ستمبر 1857 عیسوی تک دلی میں بھارتی فوجوں اور انگریزوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی. بہادر شاہ ظفر نے لال قلعے میں رہتے ہوئے باغیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. آخرکار بریگیڈیئر ولیم ہیڈسن نے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ پر غداری کا مقدمہ چلایا جس میں آپ کو باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا اور 18 اکتوبر 1858 عیسوی میں آپ کو رنگون
भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। अगरचे आप एक कमजोर अलगाए मौसम हुक्मरान थे, लेकिन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में आपकी अलामती क़यादत ने हिंदुस्तान भर में अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिदत को मुत्तहिद किया। मुजाहिदीन मुस्लिम हुक्मरानों के सिलसिले की आखिरी कड़ी के तौर पर यहाँ अवध यानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के कारनामे को पेश करना चाहता हूँ। नवाब वाजिद अली शाह 1822 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक अवध यानी लखनऊ के आखिरी नवाब रहे। अंग्रेजों के खिलाफ बराह रास्त जंग तो नहीं लड़ी, लेकिन इनके खिलाफ सियासी और सकाफती मुजाहिदत की। आखिर वालिद अली शाह एक शायर और मुसन्निफ थे और इसने जलावतनी के दौरान किताबें और शायरी लिखकर अवध की तहजीब को जिंदा रखा। आपकी तारीखों में अंग्रेजों के खिलाफ कम उत्साह पाया जाता था। आपने जलावतनी के बाद भी अवध के मुजाहिदीन को माली इमदाद फराहम करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने इसे रोक दिया और किसी किस्म की सियासी साजिश करने की इजाजत नहीं। आखिरकार आपका इंतकाल 1857 ईस्वी कलकत्ता में हुआ और वही आपको दफन भी किया गया। खुलासा कलाम ये है कि तारीख आजादी हिंद या जंग आजादी का तारीखी सिलसिला यूं तो अज़्म तारीख 1740 ईस्वी से होता है, अलबत्ता इसकी इंतहा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को होती है। इस दरमियान इस तहरीक ने बहुत सारे मुश्किलों को रास्ते देखे, ताहम ये तारीखी हकीकत है इब्तिदाई तौर पर जंग आजादी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियां 117 साल पर हुई थे, जिसकी शुरुआत 1740 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक जा पहुंचती है। अलबत्ता 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी यानी लगभग 90 साल तक आजादी की इस तहरीक में मुसलमानों के साथ गैरों की भी शिरकत रही। बल्कि एक तारीखी हकीकत यह भी है कि बाज़ तारीख रंगीसुन ने मुसलमानों की इब्तिदाई कुर्बानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, तो बाज़ दूसरे मौलवी का हाल यह है कि जंग आजादी की तारीख को महज बरादरान वतन की रहीन मिन्नत करार देने की कोशिश करते हैं और आजादी की पूरी तारीख में मुसलमानों का जिक्र आटे में नमक के बराबर रखने की कोशिश की जाती है, जो तारीख आजादी हिंद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबों को वतन के तहीं मोहब्बत करें और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।